مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت 32 سے 33 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور نکاح کر دو بے نکاحوں کا اپنے اندر۔ یہاں ایک لفظ لکھا ہوا ہے ترجمے میں، اور نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے اندر۔ یہ لفظ تم نے فضائل اعمال میں بھی کہیں سنا ہوگا، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں کی بولی کہیں کی گالی۔ ٹھیٹھ اردو میں رانڈ لفظ جو ہے یہ بیوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مرد جو بغیر بیوی کے رہ جائے اس کے لیے رنڈوا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ہمارے علاقے میں، مراٹھی علاقہ ہے نا، یہاں یہ لفظ کسبیہ کے لیے جو دھندا کرتی ہے اس عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے برا لگتا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہمارے استاذ تھے کھیڑا افغان، یو پی کے علاقے کے، تو یو پی میں لونڈا کہتے ہیں لڑکے کو، اور لونڈی کہتے ہیں لڑکی کو۔ اے تو کس کا، ہم اپنے استاذ کے بچے کو پوچھتے تھے، اے تو کس کا لونڈا ہے؟ تو ہمارے یہاں لونڈا بولے تو بہت برا لگتا ہے، تو وہ بولتا تھا بڑے پیار سے کہ میں حافظ ظہور صاحب کا لونڈا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو ایسی چھوٹی بچی تھی، اس سے پوچھتے تو کس کی لونڈی ہے؟ وہ بولتی میں حافظ ظہور صاحب کی لونڈی ہوں۔ وہاں برا نہیں لگتا۔ تو یہ علاقے اور عرف کا فرق ہوتا ہے۔ کہیں تم بعد میں پڑھو یہاں پر یہ لفظ اور تم کو بہت تعجب ہو، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ نکاح کر دو الایامہ، بے شوہر اور بے نکاح عورتوں کا اور مردوں کا، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ ایامہ بے نکاحوں کا نکاح کر دو اپنے اندر، اور جو نیک ہو تمہارے غلام اور لونڈیاں۔ یہ ہے لونڈی جو ماتحت ہو حکم کے، جنگ میں پکڑ کے لائی گئی یا بازار سے خریدی گئی اس زمانے میں، اب یہ چیز ختم ہو چکی ہے دنیا سے، تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں گے مفلس۔ کیا ہوں گے؟ ہاں، اگر وہ ہوں گے مفلس، اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ اگر ہوں گے وہ غریب، تمہارے کام کی چیز آ رہی ہے۔ ہر ایک کو بزنس چاہیے۔ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، ہر ایک اس چکر میں، اور اس کا شارٹ کٹ طریقہ پیسہ کمانے کا اللہ بتا رہے ہیں، لیکن اس طرف دماغ ہی نہیں جاتا۔ بولتے نہیں پہلے ہم مال کمائیں گے بعد میں نکاح کی طرف جائیں گے، الٹے۔ اگر وہ ہوں گے مفلس، تم نکاح کر دو بے نکاحوں کا، اگر وہ ہوں گے مفلس غریب، اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اور اللہ کشائش والا ہے، بہت ہے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس مال بہت ہے، اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، علیم۔ اور اپنے آپ کو تھامتے رہیں جن کو نہیں ملتا سامان نکاح کا، جو نکاح نہیں کر سکتے، لا یجدون نکاحا، جو لوگ نکاح نہیں پاتے یعنی سامان نکاح نہیں پاتے، قوت مردانگی ان کے اندر ہے، تو وہ لوگ کیا کریں پھر؟ سامان تو نہیں ان کے پاس نکاح کا، تو وہ لوگ اپنے آپ کو تھامتے رہیں۔ یستعفف، پاک دامن رہیں کا مطلب اپنے آپ کو تھامتے رہیں، بریک لگاتے رہیں۔ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، جب تک کہ مقدور دے دے، طاقت دے دے ان کو اللہ اپنے فضل سے۔
یہ بھی سامان والے ہو جائیں تو پھر یہ بھی نکاح کریں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہاں سورہ نور کی اس آیت میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے تمام مسلمانوں کو. زیادہ تر احکام اس صورت میں عفت اور عصمت کی حفاظت اور فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے دیے گئے ہیں. اپنے آپ کو گندگی سے بچاؤ، زنا سے بچاؤ، بے حیائی سے بچاؤ، بے شرمی سے بچاؤ. اسی سلسلے میں وہ آیتیں آئی جس میں زنا کرنے والوں کی سزائیں بیان ہوئی اور پاک دامنوں پر تہمت لگانے والے جھوٹے لوگوں کے اور گواہ نہ پیش کرنے والوں کے لیے 80 کوڑے وہ سزا. پھر یہ کہ گھروں میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، کہیں بے پردگی نہ ہو. یہ سب اسی سلسلے کی کڑی تھی. سبھی اعتدال پر اور انسان کی فطری جذبات و خواہشات کی رعایت کے ساتھ تعدی اور حد سے نکلنے کی ممانعت کے اصول پر دائر ہے. اس لیے جب ایک طرف انسان کو ناجائز شہوت رانی سے سختی کے ساتھ روکا، یہ سب کیا بتا رہے ہیں یہ احکام کہ ناجائز طریقے پر اپنی شہوت پوری نہ کرو، اپنی مستی مت نکالو. اب یہاں روک رہے ہیں اور وہ تو کہیں جانے والی نہیں ہے مستی، اس کو تو نکلنا ہے. سمجھو شریعت کے مزاج کو. تو ایک طرف تو مرد کو عورت کے قریب، عورت کو مرد کے قریب، اجنبی کو اجنبیہ کے قریب آنے سے روکا، بد نظری سے روکا، الزام لگانے سے روکا. اب یہ روک رہے ہیں کہ دیکھو کہیں تم سے گندگی نہ ہو جائے، زنا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. جہاں، اور میں نے کہا اندر جو جذبہ ہے مرد میں عورت سے ملنے کا اور جو عورت میں جذبہ ہے مرد سے ملنے کا، یہ ایک بھوک ہے. ایک بھوک اوپر کی ہے زبان کی، ایک بھوک جو ہے وہ نیچے کے دونوں ٹانگوں کے بیچ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دو بوٹیوں کی ذمہ داری لے لے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، ایک تو دو جبڑوں کے بیچ اور دوسرے دو مانڈیوں کے بیچ، تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اسے جنت دلا دوں گا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ حرام کھانا اور حرام کی طرف جانا، اس سے بچو. تو اندر کی پھر اب یہ دیکھو، آپ بولیں گے کہ کھانا مت کھاؤ، رکو رکو رکو. ارے کتنا رکو؟ آخر کھانا تو پڑے گا نا، بھوک ہے اندر کی. تو یہ والی بھوک بھی اللہ نے پیدا کی ہے. تو ایک طرف تو روکا کہ دیکھو بھوک کے چکر میں کہیں حرام مت کھاؤ، بھوک کے چکر میں دوسری بھوک کے چکر میں کہیں حرام کی طرف مت جاؤ. لیکن فوراً اللہ تعالی نے پھر اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نکاح کا قانون دیا. اب بھی کیا کہا؟ مرد عورت قریب آؤ، اپنی خواہش پوری کرو، اپنی ضرورت پوری کرو. لیکن کیسے کرو؟ حلال طریقے پر، اللہ کے نام پر. کس کے نام پر؟ ہاں. اب جب کرنے لگے تو فوراً سوال آیا، اس کے بغیر تو ہوتا نہیں. ارے بولو نا. تو پھر وہ کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے صاف کہہ دیا تم نکاح کرو بے نکاحوں کا، غریب ہے تو مالدار ہم بنائیں گے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ پہلے وہ مسئلہ حل کر دیا اللہ نے کہ مال اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، عزت اور عفت سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایمان کا بچانا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے نکاح ہے. نکاح کیا ہے؟ ایمان کا محافظ. ایمان کا میری عادت ہے، اپنا ٹاپک ہے، اپنی طبیعت ہے. لوگوں کو پان بیڑی لگتی، ہم کو نکاح کا ٹاپک لگتا ہے. تو میں بہت پہلے سے کبھی بیٹھا بمبئی میں ٹیکسی والے کے پیچھے، کبھی پونا میں رکشہ والے کے پیچھے، تو بات گھوم پھر کے آئی تو نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ابھی نہیں ہوا. ابھی سے کہاں بیڑی پہن لینے کا، گلے میں پھندا ڈال کے لینے کا، ابھی تو مزے مارنے کے دن ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک زنا اور نکاح سیم سیم. یہ کون لوگ ہیں؟ حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. زنا بزدلی ہے، نکاح بہادری ہے. زنا گناہ ہے، نکاح ایمان ہے. زنا جو ہے بے برکتی ہے، نکاح برکت ہے. سمجھے؟ زنا اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ناراضگی، اور نکاح کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اطاعت ہے.
کہ اگر پیار سے جس کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح سے پہلے دیکھا بولے نہیں دیکھا، دیکھ لیتا تو اچھا تھا. کون ترغیب دے رہا ہے؟ محبت بڑھتی تھی. اب جو نہیں دیکھ سکتے تھے نکاح کی نیت سے دیکھو، ثواب. بیوی کے منہ میں کھاتے کھاتے ایک نوالا دے دیا، صدقے کا ثواب. بیوی سے پیار بھرا ایک ڈائلاگ میں بات کر لیا، شعر مار دیا تو بھی صدقے کا ثواب. بوسہ لے لیا تو بھی صدقے کا ثواب. ملاقات کر رہا ہے، اس کھیل میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا، ہر پل صدقے کا ثواب. تو آپ جیسا دیکھ رہے ہو نا، ایسے ہی اللہ کے رسول کے صحابہ نے بھی دیکھا تو آپ نے بھانپ لیا اور فرمایا کیا خیال ہے اگر یہی کام اجنبیہ عورت کے ساتھ یہ مرد کرتا تو زنا کا گناہ اللہ اسے دیتے کہ نہیں دیتے، سزا دیتے کہ نہیں؟ کہ ضرور دیتے. اگر وہ پاک جگہ پر یہ کام کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ ثواب دے دے تو تمہیں کیوں حیرانی ہے، کیوں اشکال ہے؟ لاجیکل جواب. ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں بولے گا کوئی اس ٹاپک پر اتنا، سمجھے؟ اس لیے کہ پریکٹیکل مین نہیں ہے لوگ. چلیے جناب، بات یہاں آئی کہ دیکھو 2 حکم ہیں، ایک تو عورت مرد سے دور رہے، یہ آگ پانی ہے، دور دور رہنا چاہیے. دوسری طرف اب یہ ضرورت بھی تو اندر سے پوری کرنا ہے. اسلام فطرتوں کو کچلتا نہیں ہے. مال چاہیے حلال کماؤ، اتنا کماؤ کہ زکوٰۃ فرض ہو جاوے، روکیں گے نہیں. تو خواہش پوری کرنا ہے نکاح کرو. تو اللہ ایک سے کام نہیں چل رہا، 2 کر، 3 کر، 4 کر، حلال کر، حق ادا کر. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ فطرت کو کچلتا تو کہتا نہیں شادی مت کر. جیسے بہت سے مذہب ہے ہمارے بھارت کے اندر شادی نہیں کرتے. یہ علاج نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے. جو فطرت ہے انسان کی، اس لیے کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے. جو فطرت ہے اس فطرت کو حلال کی طرف چلاتا ہے، حرام سے روکتا ہے، تاکہ یہ بھی گندا نہ ہو، معاشرہ بھی گندا نہ ہو، اللہ بھی ناراض نہ ہو. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قدم قدم پر مرد و عورت کو ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونے سے روکا، لیکن اسی کے ساتھ میں اللہ ضروری تھا کہ فطری جذبات و خواہشات کی رعایت سے اس کا کوئی جائز اور صحیح طریقہ بھی بتلایا جائے. اس کے علاوہ بقائے نسل کا عقلی اور شرعی تقاضا بھی تھا. کہے گا کیوں نکاح کی اجازت دی؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت تک کے لیے یہ دنیا چلانی ہے اور دنیا چلے گی اولاد پیدا ہوتے رہنے سے. کیسے؟ ہاں، تو بقائے نسل انسانی کا تقاضا تھا کہ یہ جو دور دور کر رہے ہیں مرد عورت کو، ان کو نزدیک بھی لایا جائے تو اس کا جائز حلال طریقہ دے دیا. سمجھ میں آ رہی بات کچھ؟ ہاں، ہم لوگ کھلونا ہے ایک ایسے کھلاڑی کے جس کو ابھی صدیوں تک یہ کھیل رچانا ہے. یہ اللہ کا سسٹم ہے. خواہش کا پورا ہونا، مزے کرنا، یہ سب تو ضمنی چیز ہے. اصل تو اللہ تعالیٰ کو ایک کارخانے دنیا چلانا ہے. نسل انسانی پیدا ہوتی رہنی چاہیے. اس کے واسطے نکاح کو اللہ نے جنم دیا. شرعی تقاضا بھی یہی کہ کچھ حدود کے اندر رہ کر مرد و عورت کے اختلاط یعنی ملنے کی کوئی صورت تجویز کی جائے. اسی کا نام قرآن میں نکاح ہے. کیا ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے یہاں بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دیا کرو. بات سمجھ میں آئی؟ تو بے حیائیوں سے روکنا بھی ہے اور نسل انسانی کو بڑھانا بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ ایک حلال کام ہے. تو دیکھو حلال میں شرم نہیں. حلال میں کیا نہیں؟ ہاں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے رسول خود گئے ہیں، ام سلمہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا، کوئی واسطہ نہیں. اور واسطے ہمیشہ کام بگاڑ دیتے ہیں. تم کو یہ بتاؤں، میرج بیورو کے اندر آج کل جتنے نکاح رک رہے ہیں یا ہمارے گھروں کے اندر بھی نکاح رک رہے ہیں، ہوتے ہوتے آیا اور اچانک وہ نہیں ہو سکا. اس کے پیچھے اپنے مفادات ہیں ایجنٹوں کے بھی. سمجھ میں آیا؟ اور ایسے ہی گھر میں بھی بہت سی عورتیں، بہت سے مرد ہوتے ہیں. ارے کیا ہوا، نکاح ہوا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں کہ ابھی دیکھ رہے ہیں. اچھا دیکھ رہے، کدھر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں کل گئے تھے. تو یہاں ہے. پھر وہ کہاں کل گئے تھے؟ یہ نہیں، وہ اماں بابا گئے تھے.
ارے جس نے دیکھنا ہے وہ تو بیچارہ دیکھتا نہیں ہے، اور جس نے اٹھا کے پھینکنا ہے وہ دیکھتے پھرتے ہیں. تو پورا بن کے آتا ہے، نمک کم پڑ جاتا ہے، پورا جم کے آتا ہے اور گوٹی ہی کیا رہ جاتی، کچی رہ جاتی. کیا ہوا کہ نہیں بہن نہیں بول رہی، اس کو نہیں پٹی. ہو اچھا ماں نہیں بول رہی، یہ نہیں. یہ بھی حرام چیز ہے. ہم گئے ایک صاحب کو نکاح دلہن دکھانے کے لیے، دوسرا نکاح تھا ہمارے ساتھی کا، تو ہم گئے ایک گاؤں کے اندر دکھانے کے واسطے. 3 لوگ تھے ہم لوگ. جب ہم لوگ گئے 3 تھے یا 4 تھے پتہ نہیں. تو اب اس کے بعد جانے کے بعد بولے چلو وہ ہماری بھانجی کو دیکھنا ہے، وہ یہاں رہتی ہے. انہیں بہت اچھی بات ہے، جاؤ تم لوگ دیکھو. وہ دلہے کو بولا تو بھی جا، اور تو ماموں ہے نا تو بھی جا تیری بھانجی کو دکھانے کے واسطے. بولے آپ بھی چلیے. میں بولا کس مد میں؟ ارے کون سی مد میں چلوں میں کیا لگتا اس کا، اور مجھے کرنا ہے کیا؟ مسجد تھی سامنے میں، بولا میں مسجد میں آرام کروں گا. گیا لیٹ گیا آرام سے. یہ شعور، یہ احساس، یہ غیرت، یہ دین، یہ فطری غیرت پیدا ہونا چاہیے. سوچنا چاہیے. میت میں بھی نہیں سوچتے آؤ چلو پہلے عورت لوگ منہ دیکھ لو. ارے کس کا منہ دیکھ رہے ہیں؟ جس کا زندگی میں دیکھنا جائز نہیں تھا اس کا مرنے کے بعد بھی جائز نہیں ہے. لگی ہوئی لائن، عورتیں دیکھ رہے ہیں. مسلمان ہو گیا بے غیرت بیچارہ بے دین. ایسے ہی نکاحوں کے اندر بھی دیکھنے والا تو بازو کو رہ گیا، دیکھنے والا بازو کو رہ گیا جس کو نبھانا ہے. اور کون دیکھ؟ سارا خاندان دیکھ رہا ہے. یہ احساس ہونا چاہیے. اب عورت اپنا خود کا نکاح بالکل جائز چیز ہے، کر سکتی ہے. یہاں اماموں کا ذرا سا اختلاف ہوا حالات کے اعتبار سے. چنانچہ بعض عورتوں کو خود اپنا نکاح بلا واسطہ کرنے سے روکا گیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ حکم ایک خاص سنت اور شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے. اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے اپنے کفو میں کرے تو نکاح صحیح ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نکاح صحیح ہو جائے گا. یہ امام صاحب کہتے ہیں. اگرچہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے وہ موجب ملامت ہوگی کہ سنت کے خلاف کیا. اب سنت تو بازو رکھو، ابھی تو گمت ہو رہی ہے. اماں باوا کو دعوت نامہ بھیج دیتے ہیں کہ میں نے اپنا رشتہ طے کر لیا، فلانے ہال کے اندر نکاح ہے، اتنے بجے اتنی تاریخ کو شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. بات سمجھے کہ نہیں؟ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی وہ بالغہ ہے اور وہ خود اپنا نکاح کرتی ہے تو جائز ہے، جبکہ اس نے کسی مجبوری سے اس پر اقدام نہ کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک اس کا نکاح ہی باطل کل عدم ہے. لڑکی جوان ہو کر بھی اگر اپنا نکاح کرے گی ولی کی اجازت کے بغیر تو وہ کل عدم ہوگا، ولی ہی کرائے گا تو ہوگا. یہ امام صاحب کہتے ہیں جب تک ولی کے واسطے سے نہ ہو نکاح نہیں ہوگا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ لیکن وقت اور حالات کے اعتبار سے اماموں کے فتوے بھی بدلتے رہیں گے. بات سمجھے؟ اس کو بے غیرتی نہیں کہیں گے. اس کو میں نکاحوں کے بیانوں میں کہتا ہوں کہ جائزہ لو، سننے والے کان پیدا کرو. بیٹی کو بولنے دو، بیٹے کو بولنے دو. کیا ہے بیٹا؟ بولو تمہاری کیا نیت ہے، کیا تمہارا ارادہ ہے، بولنے دو، سنو. اور سننے کے بعد ان کو جتنا ہو سکے شریعت کے اندر ہے تو اجازت دو، جب تک کہ حرام نہ ہو، اسلام سے بیزاری نہ ہو، اجازت دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر بغاوتیں جنم لے گی. کیا ہوگا؟ پھر بغاوتیں جنم لے گی. ہوا یوں اللہ کے رسول بیٹھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجمع میں ایک عورت آتی ہے. ان محبت نفسہا للنبی ان اراد النبی. سمجھ میں آیا اس آیت کے ماتحت؟ تو وہ آئی، سامنے کھڑی رہی. اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں. اس نے کہا. اللہ کے رسول نے نیچے سے اوپر تک ایک مرتبہ دیکھا. کوئی نکاح اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا ہے، اجازت نہیں دی. 3 مرتبہ دیکھا، خاموش ہو گئے. صحابہ سمجھ گئے کہ بھئی اللہ کا حکم نہیں ہے تو اللہ کے نبی نہیں کریں گے. تو فوراً مجمع میں دوسرے ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے پیغام دے دیا، اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت، آپ کا ارادہ نہیں تو میرا نکاح کر دے. ایک منگنی ختم، دوسری منگنی شروع. آئی تھی
خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کا خواب لے کر. لیکن آخر میں مختصر کر رہا ہوں کہ اس قلاش کنگال جس کے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی, دینے کو ایک چادر بھی نہیں تھی جو اوپر تھی, یوں نکال کے دیا, ابو بکر نے روک دیا کہ نہیں پیٹھ جھلس جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ, تمہارے پاس قرآن ہے کہ ہاں قرآن ہے, تم سکھاتے رہو گے اس کو, کہاں سکھائیں گے, ٹو ٹیچ. کیا بنایا مہر کو, کیا بنایا, سکھلانا. مکتب 1000 روپیہ 3000 روپیہ, سمجھ میں آیا؟ تو ٹو ٹیچ کو مہر بنا دیا اللہ کے رسول نے. یہیں سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مہر کی کم سے کم رقم کتنی بھول گئے, امام صاحب اگڑم بگڑم قبول کیا, ہو گیا, ارے مہر ہی طے نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, 3.5 تولہ چاندی ہے اس کی رقم دے دو, سمجھے, بیس ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں, کچھ بھی نہیں دیا, خالی قرآن سکھاتا رہوں گا یہ بولا اس نے, تو بھی مہر ہو گیا اسی حدیث کی بنیاد پر. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیتی ہوں, مولانا صاحب مجھے اپنے نکاح میں لے لو, دولہے صاحب, انجینئر صاحب مجھ سے نکاح کر لو. کوئی عورت, کوئی لڑکی اگر کھلا بولتی ہے اس طرح تو وہ ایمان والی عورت ہے, قابل تعریف ہے وہ, آپ اس کو برا نہیں بول سکتے کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے ہوا, اللہ کے نبی یا کسی صحابی نے اس کو غلط نہیں کہا. ہم زبردستی کے جو بہت دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم بہت سے مرتبہ غوطے کھا جاتے ہیں, غلط کو صحیح کہتے ہیں, یہ بات غلط ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وہ تو بڑی اللہ سے ڈرنے والی ہے. اورنگ آباد میں 5 سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ایسا ایسا ہوا. کیا ہوا کہ ایک بڑی عمر میں 50 کے آس پاس آ کے وہ بیوہ ہو گئی, تو اپنی بچیوں میں, اپنے بیٹوں میں بات چلائی, میں نکاح کرا. ہاں اماں کریں. بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے, میری بیوی تیار ہے کہ دوسرے نکاح کے واسطے. میں نے کہا اچھا, مرغی مسالہ پیسنے کی اجازت دے گی؟ مرغی کو پوچھو, مسالہ پیسو کہ تیرے کو کاٹنے کا ہے؟ مرغی دے گی مسالہ پیسنے کی اجازت؟ تو وہ بیچارے وہ بولتے رہتی, اپنا اڑاتے رہتی, وہ سمجھ جاتی ہے. خاص طور سے جب مفتی شاکر کے ساتھ ملتے ہیں, پھر اس کے بعد جاتے ہیں, میں مفتی صاحب کے معلوم کہتے کو, وہ معلوم کیسے شروع, وہ فضا بنانے کی کوشش کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ میں بولوں گا ان کی 2 اتنے بڑے مولانا کی 2 ہیں, ان کی 3 ہے, یہ ہے وہ ہے, تو میری بیوی اجازت دے گی. جہاں تم نے اجازت لی وہاں وہ سمجھ گئی کہ بھائی اس میں دم نہیں ہے, اس میں دم نہیں ہے. ہاں یہ میرے کو آزما رہا ہے, ہاں کرو نا. اور یہ بیوقوف بولتا ہے کہ اجازت دے دی اس نے, ہاں تیرے کو ذبح کر ڈالے گی وہ, کر کے تو دیکھ. بات سمجھے؟ تو ایسے ہی صحابیات اور صحابہ کا حال تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں, جیسے یہ ایک مثال دی میں نے کہ ایک عورت آئی اور آ کر اس نے کیا کہا, ہاں اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی عورت اگر نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو اس کو تم بے دین نہیں کہہ سکتے, بے حیا نہیں کہہ سکتے. وہ حیادار ہے اسی لیے نکاح کرنا چاہتی ہے, ورنہ تو وہ بیچاری زنا سے بھی کام چلا سکتی تھی. سمجھے؟ نکاح واجب ہے یا سنت, یا مختلف حالات میں اس کا حکم مختلف ہے. نکاح فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, سنت بھی ہے, مباح بھی ہے, یعنی کرو تو بھی چلے گا, نہیں کرو تو بھی چلے گا. پھر اس کے بعد مکروہ بھی ہے, حرام بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب ہے. حالات جیسے بدلیں گے ویسے حکم بدلے گا. بات سمجھ میں آئی؟ نکاح کرنے پر کسی شخص کو قدرت بھی ہو, اس کے وسائل موجود ہو, تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض یا واجب ہے. جب تک کہ نکاح نہ کرے گا گناہگار رہے گا, سب کچھ ہے اس کے پاس.
ہاں اگر نکاح کے وسائل موجود نہیں، اب سنو دوسرا حکم، نکاح کے وسائل موجود نہیں کہ کوئی مناسب عورت میسر نہیں، یا اس کے لیے مہر معجل وغیرہ کی حد تک ضروری خرچ، اس کے پاس مہر کی رقم بھی نہیں، تو اس کا حکم اگلی آیت میں آیا ہے، اس کو چاہیے کہ وسائل کی فراہمی کی کوشش کرتا رہے، جب تک میسر نہ ہو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اس کا بہترین علاج روزہ ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، جس کو بیوی نہ ملے وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے، وہ قابو لاتا ہے، نفس کو توڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلسل روزے رکھے، اس سے غلبہ شہوت کو سکون مل جاتا ہے۔ ایک حضرت عکاف یا عکاف رضی اللہ عنہ تھے، حضور نے پوچھا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ انہوں نے کیا عرض کیا؟ نہیں۔ پھر پوچھا کوئی شرعی لونڈی ہے؟ اس زمانے میں تھی، کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تم صاحب وسعت ہو یا نہیں، تمہارے پاس مال بھی ہے کہ نہیں نکاح کرنے کے لیے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں میرے پاس مال تو ہے، میں نکاح کر سکتا ہوں۔ مراد یہ تھی کیا تم نکاح کے لیے ضروری نفقات کا انتظام کر سکتے ہو؟ جواب میں انہوں نے اقرار کیا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اس کو بول اوپر دیکھ، اوپر دیکھ، ہاں کیا فرمایا؟ پھر تو تم نکاح نہیں کر رہا، نکاح کر سکنے کے باوجود کیا نہیں کر رہا ہے؟ وہ نکاح نہیں کر رہا ہے، تو فرمایا تم تو پھر شیطان کے بھائی ہو۔ اور فرمایا ہماری سنت نکاح کرنا ہے، ان نکاح من سنتی، یہاں فرمایا دونوں کو ملا کر نہیں فرمایا تھا، ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت، میرا طریقہ ہے۔ وہ جو ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے، ہمارے قاضی لوگ، خطیب لوگ، ناقح لوگ ملا کے بول دیتے ہیں۔ تم میں بدترین، حدیث کا ٹکڑا دیکھو آخر کا، تم میں بدترین آدمی وہ ہے جو بے نکاح ہو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ تم میں بدترین آدمی وہ ہے جو بے نکاح ہو، اور تمہارے مردوں میں سب سے رذیل وہ ہیں جو بے نکاح مر گئے۔ تمہارے مردوں میں سب سے رذیل، برے وہ ہیں جو بغیر نکاح کے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے پتا چل جائے 7 دن سے زیادہ زندہ رہنے والا نہیں ہوں اور اس میں مجھے نکاح کی ضرورت پیش آئے، میں 7 دن کے لیے نکاح کر لوں گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے ہماری شریعت۔ تو نکاح کیا ہے وہ سوچو۔ ہم نے اس کو گمت بنا دیا سنت کی جگہ، کیونکہ ہم نفس پرست بن گئے، مزے مارنے والے خالی۔ نکاح کا مقصد بہت اونچا ہے۔ جس شخص کو ظن غالب، اس کی غالب سوچ سے یہ معلوم ہو کہ وہ نکاح کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، کیا معلوم ہو اس کو؟ ہاں سب نے مل کے دولہا بنا دیا، گھوڑے پہ بٹھا دیا، تیار آ جا ہم بجاتے باجا، تو نکاح کے لیے تیار کیا، گھر والوں نے، ماں نے، خالہ نے، اس نے سب نے تیار کیا، یہ بھی ہو گیا تیار شیروانی، لیکن اس کو معلوم ہے کسی بھی کمزوری کی وجہ سے کہ میں اس عورت کا حق ادا نہ کر سکوں گا، گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ مثلا بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہیں، بہت کیسز آتے ہیں دارالقضاء میں قاضیوں کے پاس کہ نہیں یہ مرد کام کچھ نہیں ہے، چھوٹ چٹھی چاہیے، اس پر ظلم کروں گا، مرد تو ہے لیکن ظلم کروں گا، ستاؤں گا اس کو، کیوں؟ چہرہ پسند نہیں ہے، مزاج نہیں ملتا، میں ستاؤں گا اس عورت کو، یہ معلوم ہے اس کو پکا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کے لیے نکاح کرنے کی صورت میں کوئی دوسرا گناہ یعنی یقینی طور پر لازم آ جائے گا، ایسے شخص کو گناہ کرنا حرام یا مکروہ ہے۔ ارے سمجھے؟ زبردستی کسی کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے نا، خود بھی مصیبت میں، اس کو بھی مصیبت میں ڈال دیا، تو ایسے گناہ کے ظن غالب والے کو نکاح کرنا حرام۔ اب اس شخص کا حکم باقی رہا جو حالت اعتدال میں۔ اب سوال یہ کہ جو کر بھی سکتا ہے، نکاح نہ ہو تو گناہ سے بچ بھی سکتا ہے، ایسا آدمی کیا کرے گا؟ سمجھے؟ اب 2 باتیں ہیں، یا تو یہ کہ نکاح کو چھوڑ دے ہوئے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی طرح اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ کیا کرے بولو؟ اللہ کی عبادت۔ تو عبادت میں لگے یا نکاح کرے، اس میں ہو گیا ہمارے فقہا میں اختلاف۔ جو رو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟
जोरू न जाता अल्लाह मियाँ से नाता। तो इसमें हमारे इमाम आजम के नज़दीक निकाह में इबादत का पहलू बनिस्बत दूसरे मुबाहात के गालिब है। ये सुन्नत है अंबिया की, लिहाजा निकाह करे, खाली इबादत न करे। और इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक, उनका नाम मैंने ले लिया लेकिन दूसरे होंगे, कोई मुझे याद नहीं, लेकिन दूसरे उलमा के नज़दीक उसके लिए ये है कि वो इबादत में लगे। क्या करे? इबादत में लगे। इमाम साहब कहते हैं फिर भी तुम निकाह करो, क्योंकि निकाह खुद एक निकाह मिन सुन्नती, इबादत है। और फिर उस बीवी की खिदमत में मशगूल रहना, मैंने तो अभी आपको लिस्ट सुना दी ना, देखने से लेकर निवाला देने तक, बोसा देने तक, और फिर उससे मुलाकात करने, सब में सदका ही सदका है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो ना, सदका ही सदका। तो इबादत रुकी कहां? तो इबादत है, ये भी इबादत है, वो निकाह कर लेवे। लेकिन ये पक्का मालूम हो कि नहीं, मैं जैसे आजकल दूसरा निकाह फैशन बन गया है, करते हैं, सताते हैं, और फिर उसके बाद वो पुलिस चौकी के अंदर तमाशे होते, ऐसा ना, दे दिला के सब खत्म करें। एक अल्लाह वाले थे, वो बेचारे सुबह को निकले, जो किताब हाथ पे लेके तो सीधा जामे मस्जिद में पहुंचे, और वहाँ तलबा आ गए, उन्होंने वही काला हद्दसना शुरू कर दिया, हदीस पढ़ाना। तलबा को बहुत रहम आया, हजरत पूरा दीन जिंदा हो रहा है आपसे, लेकिन आप निकाह नहीं कर रहे हैं, हम आपका निकाह करते हैं। टाल देते थे, एक दिन पकड़ के कहीं से हाजिर करके निकाह करा दिया हजरत का। हजरत को जो होश आता था तो वो सीधा रात को आता था, वो आके घर में सोए, फिर उसके बाद सुबह को निकले, खाए पिए, कुछ उनको होश नहीं रहता था, खिला दिया, खा लिया, वगैरह वगैरह। अब आई दुल्हन घर के अंदर, क्या बोलकर? सुन्नत। क्या बोल के लाया सबने तलबा ने? कि हजरत सुन्नत है। ठीक है, तुम चाहते हो, है ऐसे बाज अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। अब उसके बाद वो बेचारी जो सुबह हुई, जो ये निकले फिर मस्जिद में, अभी ये काला हद्दसना सब हदीस विदीस पढ़ाई, और उधर न पानी, न नाश्ता, न खाना, कुछ भी नहीं, हजरत अपनी धुन में। शाम को जब पहुँचे, उसने बोली कम से कम सलाम। अरे अब याद आया कि बीवी एक अदद आ गई अपने घर के अंदर, तो बोले कम से कम पानी का मटका तो ला के रखो। तो बच्चों को बोला होगा, तो बच्चों ने जाके मटका रख दिया, पानी भर दिया। दूसरे दिन फिर जो सुबह निकले हजरत, तो वो रात को 2 दिन हो गए, अब वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। तीसरे दिन जो वो घर में रात को घुसे, तो उसने ली मटका पानी का, जो मारी टकले पे, सर पे हजरत के, तो वो फूटा, और वो गले में अटका वो मटके का मुंडेर, और वो पूरा पानी पानी। हजरत वैसे ही भागे, तो सब बोले हजरत क्या हुआ? बोले सुन्नत गले में अटकी। तो मैं कहता हूं अक्सर कि निकाह तो 5 मिनट का होता है, कबूल किया, तूने दिया, इसने दिया, उसने दिया, लेकिन निबाह 60-70 साल का होता है। क्या होता है? निबाह कितने साल का? इसलिए सोच समझ के करें, वरना फिर इबादत का रास्ता है, चलो हदीसें ही पढ़ाते रहो। अरे समझे कि नहीं समझे? आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, अपने गुलाम और अपनी बांदियों, अपने माता जो लड़कियां हैं, उनका भी निकाह करो, अगर उनमें सलाह पाओ, यानी नेक लोगों का इंतखाब करो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, लड़का ढूंढो या लड़की, कैसे ढूंढना चाहिए? अरे बोलो ना, हाँ, नेक, उसमें नेकी हो, नेकी पर चलने वाली तबीयत हो, तो जिंदगी तुम्हारी अच्छी रहेगी। हदीस में भी आया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदा। माल, हुस्न और जमाल, या बहुत बड़े खानदान की इसलिए निकाह किया जाता है, और चौथे इसलिए किया जाता है कि वो दीन पर चलने के लिए राजी है। 17-18 साल में कौन सी वो बेचारी आबिदा जाहिदा बनेगी? यानी एक ही दीन की मुखालिफ ना हो। हमारे एक दोस्त को एक औरत ने कहा, मैं निकाह तो करूंगी लेकिन दाढ़ी कटा दो। उसने जो कटाया बाद में रख लेना, बोले वो जिंदगी भर रख ही नहीं सका। ये दीन दुश्मनी है, नमाज नहीं पढ़ूंगी, पर्दे का मेरे को बोलने का नहीं, हाँ टोका टाकी मेरे को चलती नहीं, ये बेदीन है, इससे मत करना। जो अल्लाह का हुक्म देंगे करेगी, हाँ करूंगी, हो गया खत्म। इतनी दीनदारी बस है, रजामंदी। समझ में आया? तो तुम दीनदार लड़की से निकाह करो, तरी तो क्या होगा? फज़फुर, ज़फ़रा यज़फुरु का मतलब होता है कामयाब होना। कामयाबी दीनदारी में है। बात समझे कि नहीं?
تو فرمایا کہ تم دیندار کو اور نیک لوگوں سے نکاح کرو. اور یہ بھی مطلب بتایا گیا ہے کہ جب یہ تمہارے ماتحت کے بچے یہ لوگ کہیں کہ ہمارا نکاح کر دو تو ان کو روکا مت کرو. ہاں بعض لوگ نکاح صرف اس لیے روک رہے ہیں, اپنی بیٹیوں کو روک رہے ہیں, بیٹوں کو روک رہے ہیں کہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر, سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. ابھی تو میرا بیٹا کمائی کو آیا ہے, ابھی پہلے میں ملائی کھاؤں گی, بہت لگایا ہم نے. ہاں نکاح ہوتے رہے گا, بعد میں پیروں پہ کھڑے ہونے دو. انہیں آئے گی اچانک ہماری بہو اور آ کر پورا ہڑپ لے گی تو میں کہاں جاؤں گی. اس لیے نکاح کو ٹالو. ان کیدکن عظیم. شیطان کے بارے میں کل میں نے کہا تو تم نے نہیں بتایا. ان کید الشیطان کان ضعیفا, ترجمہ کیا ہے؟ بے شک شیطان کا مکر, کید الشیطان کان ضعیفا, ضعیف ہے. لیکن عورتوں کو کیا کہہ رہا اللہ؟ ان کیدکن عظیم, تمہارا مکر بہت بڑا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو عورتوں کی چالیں ہیں, ادھر سے مائیں روکتی ہے, بہنیں روکتی ہیں, کیا بھیا تو تیری جورو آنے کے بعد ہم کو بھول جائے گا. نہیں میں نہیں بھولوں گا, میں بڑا نہیں بھولوں گا. دین کے بغیر, علم کے بغیر یہ بیچارہ بغیر تار کا کھمبا بن گیا. جہاں دیکھے کہ ابھی یہ گئی مائکے تو ادھر سے آ جا, تو بھی آ جا. ادھر سے یہ آئی, چھوٹی بہن آئی, وہ بڑی بہن آئی, اور پھر یہ ماں بیٹھے اور جو گر 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 اس کو گھمائے, تیری جورو ایسا کرتی, ویسا کرتی, یہ کرتی. یہ بھی بیچارہ بغیر تحقیق کے یقین کر لیتا, آنے کے بعد کتے کی طرح مار دے گا اس کو. ہوا کیا ہے تم کو؟ وہ بولے اچھا ایسا ہوا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کے بھی تو دین آئیں گے نا. یہ بھی گئے ادھر ادھر, اس نے لی کچھ نہیں تو اسکوٹر. میں تو اسکوٹر والوں کو خاص دیکھتا ہوں, ایسا جنریٹر بیک اپ گھر 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 گھر. تم دیکھنا کبھی بھی کہ آگے وہ چلا رہا ہے اور یہ پیچھے سے تمہاری ماں نے ایسے کری, تم نے ہی نہیں بولے, تم نے نہیں کرے, ایسے کرتے تم ایسے کرتے. وہ تو سن رہی, اس کو یہ ہوش نہیں ہے, چانس نہیں رہا. ابھی ماں نہیں ہے اور اپنی جو ہے ننن نہیں, کوئی نہیں ہے, گھر 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 گھماتے رہتے. اور یہ بھی ٹینشن میں آتے رہتا ہوں, ہاں ٹھیک ہے نا, کرتا نا میں, کرتا نا. زندگی کھیل بن گئی. اگر اللہ کو ڈرتا, اللہ کا علم لیتا, ماں کا حق ماں کو دیتا, باپ کا. ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا. ماں نے بولی ایک مرتبہ ایک پھٹکا مارا ہوں گا میں نے, تو ماں نے بولی ایک مرتبہ, کیا رے بابا معلوم پڑا, ادھر سے خالہ ادھر سے ماں, کیا رے بابا معلوم پڑا تو نے اس کو مارا. میں نے کہا اماں آپ کی عزت احترام آپ کی جگہ, لیکن میری بیوی کے بیچ میں تم نے نہیں بولا. بس پہلا اور آخری دن. نہ بہن نے کبھی بیوی کے بارے میں بولی, نہ بیوی نے کبھی بہن کے بارے میں. یہ زندگیاں تماشا بنا کے رکھ دیے لوگوں نے. مسلمانوں کے جھگڑے, یہ اس کو بول رہا, وہ اس کو بول رہا. تو اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے, اور مضبوط بنتا ہے آدمی علم سے. حقوق کو پہچانو. بہت لمبا چوڑا موضوع ہے یہ. تو فرمایا کہ تمہارے ماتحت جو عورتیں اور بچیاں ہیں, اگر وہ کہیں کہ میرا نکاح کر دو, بیٹے نے کہا میرا نکاح کر دو, تو کر دو. کیا کر دو؟ آگے کا مت سوچو. نہ ماں بن کر اس کا مال میں کھاؤں گی, وہ بھی مت سوچو. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طریقے پر نہ بہن بن کر سوچو کہ رکاوٹ ڈالے. میرے دوست نے میری ایک کلپ سنی, پونا میں ہے, وہ لوگ راشن دیتے ہیں بیواؤں کو, طلاق والی کو. بولے مفتی صاحب میں نے سنا, اور کہاں سے, میرے کو ادھر سے آیا, ساؤتھ افریقہ سے کلپ کسی نے بھیجا, کہ بیواؤں اور طلاق والیوں کو شوہر دو, راشن مت دو. نبی نے شوہر دیے تھے, راشن نہیں. ایک بھوک کا علاج ہو جائے گا, دوسری بھوک کا کیا کرے گی. بس اس دن سے ہم نے تو ایک کام کیا, کیا کہ ہم نے کیٹیگری بنائی, 40 سال سے اگر نیچے کی بیوہ طلاق والی ہے تو ان کو ترغیب دو نکاح کرنے کی. سمجھ میں آیا؟ اور اگر 40 سے اوپر کی کوئی بیوہ طلاق والی ہے تو پھر ان کو راشن دو. میں نے کہا نقصان ہو گیا ہے میرے بیان کی وجہ سے, بہت سے لوگ راشن سے محروم ہو گئے, کپڑوں سے محروم ہو گئے. نہیں فائدہ ہوا. ہم نے عورتوں کی ونگ بنائی, اپنے گھر کی عورتوں کی, اور یہ ترغیب دینے کو جب عورتوں میں بھیجی تو 4 عورتیں تیار ہو گئی, لاؤ دولہا ہم نکاح کرنے کو تیار ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو بولے اس میں معلوم پڑا, اس نے بولا وہ حافظ نے میرے کو, کہ اس میں میرے کو معلوم پڑا کہ رشتے طلاق والیوں کے اور بیواؤں کے ٹالنے والی مائیں ہیں, تاکہ ان کے نام پر راشن آتا رہے اور ہم کھاتی رہیں.
دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو، والصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، ان کا نکاح کر دیا کرو، روکو مت۔ اور بہت سے تو اللہ بچائے باقاعدہ گناہ پر لگا کر ان کی کمائی اور بھاڑ کھانے والے لوگ ہیں۔ قرآن نے ان یکونوا فقراء یغنیہم، اگر یہ فقیر ہے نکاح کی برکت سے ہم مالدار بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک مشن تھا، اور وہ یہ تھا جس کو دیکھتے تھے بغیر نکاح کے۔ حضرت عمر تو بہت کڑک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اے نکاح کیوں نہیں کرتا؟ دو میں سے ایک بات ہے، یا تو نکاح کے قابل نہیں یعنی مرد ہی نہیں، اور یا پھر تو زنا میں مبتلا ہے۔ یہ ان کا حال تھا۔ ادھر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ترغیب دیتے تھے، مالدار بننا ہے، مالدار، ہاں بتاؤ نا، مالدار بننا ہے، مال مانگتا، نکاح کر لے۔ اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے، نکاح کر دو بے نکاحوں کا، اگر وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا، بے نیاز بنا دے گا۔ ارے سمجھے گی نہیں؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے سب مسلمانوں کو نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، اس میں آزاد غلام سب کو داخل فرمایا ہے، اور نکاح کرنے پر ان سے غنا کا وعدہ کیا ہے کہ مال ہم دیں گے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگلی آیت ہے، جو لوگ چاہیں لکھت آزادی کی، جو لوگ چاہیں لکھت آزادی کی، آیت کا ترجمہ سمجھ لو خالی، یعنی کہ غلام تھے اور وہ چاہتے ہیں اب ہم آزاد ہو جائیں، تو ایک کاغذ لکھ کر دے دو، تو مال دے کر اگر وہ آزاد ہونا چاہیں ان میں سے جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں، یعنی غلام ہیں، باندی ہیں، تو ان کو لکھ کر دے دو، اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی کا مطلب کمائی کی طاقت، تو آزاد کر دو نا، کیوں غلام بنا کے رکھتے ہو؟ اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے، تاکہ وہ مال دے اپنے آقا کو اور کیا کر دے، اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ اتنا مال آپ نے بولا تھا، اپنا معاہدہ تھا، یہ لو 1,00,000 روپیہ، میری جان چھوڑو، میں اب سے آزاد۔ اور نہ زبردستی کرو اپنی چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے، دیکھو وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور نہ کرو زبردستی اپنی چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے، اگر وہ چاہیں پاک دامن رہنا تو تم انہیں بدکاریوں پر مجبور نہ کرو، کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا، پیسوں کے واسطے ان کو بدکاری کے لیے لگاتے ہو، مت کرو۔ اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ ان کی بے بسی کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ ذمہ دار جس نے کام پہ لگایا اس کو زنا کے، وہ پکڑا جائے گا، یہ بچی نہیں پکڑی جائے گی، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ معاملہ مخاطبت کیا تھا؟ باندی اور غلام ہے، تو وہ کرتے کرتے یہ لو آج کے 5 روپئے، رکشہ والے کیسے دیتے رہتے ہیں، شپ، یہ بھی شپ دیتے تھے، کوئی لوہار ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کھیتی کا کام کرتا ہے، لا کے اپنے مالک کو دیتے تھے۔ 10 روپیہ کمایا اس زمانے میں، اس میں سے 1 روپیہ 2 روپیہ دے دیا، سمجھ میں آیا؟ تو وہ کہتے تھے پھر ایک دن میرے کو آزاد کر دو ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں آزادی، تو بولتا تھا 1,00,000 روپیہ دے میرے کو سال بھر کے اندر، اور ٹھیک۔ پھر حضور ترغیب دیتے تھے، ارے بھائی پیسے جمع کرو، ان کی جان آزاد کرو، کوئی 5,000 دے دے، کوئی 10,000 دے دے، اس طرح 1,00,000 دے دیا، آزاد ہو۔ وہ بول رہے ہیں جب یہ طے ہو جائے مالک کے ساتھ میں تو اس کو لکھ لیا کرو۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گناہ بغیر لکھا پڑھ کے یہ لین دین کرتے ہیں اور اسی کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی لکھ لینا، بدل کتابت کہتے ہیں اس کو۔ ہو گیا؟ تو یہ شریعت کا نظام ہے۔ ہر چیز اللہ کی ہے، مال بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، بس۔